السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیجیٹل ہسٹورینز۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلواریں، جو کہ تاریخی اعتبار سے نہایت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہمیشہ ہتھیاروں سے لیس رہنے کا درس دیا تاکہ دنیا میں مظلوموں، کمزوروں، بے بسوں اور بے کسوں کو ظالموں کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھا جا سکے اور انسانیت کی بقا کو یقینی بنایا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کل 9 تلواریں تھیں اور آج بھی وہ تلواریں پوری آب و تاب کے ساتھ محفوظ ہیں۔ ان 9 تلواروں کے نام ذوالفقار، البتار، الماسور، الرسوب، المخزم، حطف، قلعی، القذیب اور العذب ہیں۔ ہم ان کا تعارف تفصیل سے پیش کریں گے۔ دنیا کو ان مقدس و متبرک تلواروں سے واقف کروانے میں محمد بن حسن محمد التہامی کا سب سے اہم کردار ہے۔ انہوں نے 1929 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلواروں اور جنگی ساز و سامان یعنی آلات حرب کے بارے میں ایک تحقیقی مقالہ تحریر کیا تھا، جس کے لیے انہوں نے ان تلواروں کی تصویریں لیں۔ ان 9 تلواروں میں سے 8 تلواریں استنبول میں توپ کاپی میوزیم میں آج تک محفوظ ہیں، جبکہ ایک تلوار مصر کی مسجد الحسین بن علی میں موجود ہے۔ ان تلواروں کی لمبائی 90 تا 140 سینٹی میٹر بتائی گئی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں تلواروں کا تفصیلی تعارف ترتیب کے ساتھ۔ اس لسٹ میں سب سے پہلی جو تلوار آتی ہے اس کا نام ہے العذب۔ العذب کے معنی تیز چلنے والی اور تیز دھار تلوار ہے۔ یہ سعد بن عبادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد سے قبل بطور ہدیہ پیش کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے غزوہ احد میں حضرت ابو دجانہ الانصاری کو لڑنے کے لیے عطا فرمائی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق یہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھیجی تھی اور پھر آپ نے اسے غزوہ احد میں استعمال کیا۔ یہ تلوار فی الوقت مصر کی مشہور جامع مسجد الحسین بن علی میں محفوظ ہے۔ دوسرے نمبر پر جو تلوار آتی ہے اس کا نام ہے الذوالفقار۔ الذوالفقار تلوار کے نام کے ساتھ ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت علی بن ابی طالب کا اسم مبارک ذہن میں آ جاتا ہے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ الذوالفقار تلوار 2 دھاری ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر 2 نوک والے نقش و نگار بھی بنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے یہ خاص شہرت رکھتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کے استعمال میں رہنے کے باعث تا قیامت اس کی شہرت کو 4 چاند لگ گئے ہیں۔ روایت کے مطابق الذوالفقار جنگ بدر میں مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی تھی اور بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو عطا فرمایا۔ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ الذوالفقار آل رسول میں کئی نسلوں تک رہی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جنگ احد میں اسی تلوار سے کفار کے پیر اکھاڑ دیے تھے۔ اب یہ تلوار استنبول میں واقع توپ کاپی میوزیم میں محفوظ ہے اور دنیا بھر سے آنے والے سیاح بالخصوص مسلمان اس تلوار کی زیارت کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو تلوار آتی ہے اس کا نام ہے البتار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلواروں میں سے ایک البتار تلوار ہے اور اس کے بارے میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی بہت دلچسپی ہے۔ البتار دراصل سیف القاطع یعنی کاٹ دینے والی تلوار کے نام سے مشہور ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ البتار تلوار اصل میں جالوت کی تھی، جس سے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا سر قلم کیا تھا۔ اس تلوار پر ایک تصویر بھی ہے جس میں حضرت داؤد کو جالوت کا سر قلم کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ البتار سیف الانبیاء یعنی انبیاء کی تلوار کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یسوع، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارکہ کندہ ہیں۔ البتار تلوار کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسی تلوار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا مقابلہ کریں گے اور اسی تلوار پر ایک ایسا نشان بھی ہے جو اردن کے شہر البتراء کے
قدیم باشندے اپنی ملکیت کی اشیاء پر بنایا کرتے تھے۔ یہ 101 سینٹی میٹر لمبی ہے۔ البطار تلوار مسلمانوں کو یثرب کے یہودی قبیلے بنو قینقاع سے مال غنیمت میں حاصل ہوئی تھی۔ یہ تلوار بھی استنبول کے توپ کاپی میوزیم میں موجود ہے۔ چوتھے نمبر پر جو تلوار آتی ہے اس کا نام ہے الماسور۔ یہ تلوار ماسور الفجر کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس تلوار کی خاص بات یہ ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ابا جان حضرت عبداللہ سے وراثت میں ملی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے اس وقت الماسور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ بعد میں دیگر سامان حرب کے ساتھ یہ تلوار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو منتقل کر دی۔ الماسور کا دستہ سونے کا ہے اور اطراف سے مڑا ہوا بھی ہے۔ اس دستے پر زمرد اور فیروزے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کی لمبائی 99 سینٹی میٹر ہے اور اس پر عبداللہ بن عبد المطلب کا نام کندہ ہے۔ پانچویں نمبر پر جو تلوار آتی ہے اس کا نام ہے الرسوب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 تلواروں میں سے ایک تلوار الرسوب بھی ہے۔ اس کے معنی اندر گھس جانے والی تلوار کے ہیں۔ یہ سب سے لمبی تلوار ہے جس کی لمبائی 140 سینٹی میٹر ہے اور نسل در نسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ اس تلوار پر سنہرے دائرے بنے ہوئے ہیں جبکہ میان پر بھی سنہرے دائرے پائے جاتے ہیں۔ تلوار پر جو سنہرے دائرے بنے ہوئے ہیں ان پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا اسم پاک کندہ ہے۔ اسے بھی آپ ترکی کے توپ کاپی میوزیم میں دیکھ سکتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر جو تلوار آتی ہے اس کا نام ہے المخزم۔ المخزم سیف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے معنی بھی کاٹ دینے والی ہے۔ المخزم تلوار کے بارے میں 2 روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خود عنایت فرمائی تھی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ شامیوں کے ساتھ مصر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ مال غنیمت کے طور پر ملی تھی۔ 97 سینٹی میٹر لمبائی کی حامل اس تلوار پر حضرت امام زین العابدین کا نام کندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ المخزم تلوار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی اور پھر آپ کے فرزندان تک منتقل ہوتی رہی۔ اس تلوار کا مشاہدہ بھی آپ استنبول کے توپ کاپی میوزیم میں کر سکتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر جو تلوار آتی ہے اس کا نام ہے الحطف۔ آپ کو بتا دیں کہ پاکستان اپنے میزائلوں کے نام حطف 1، حطف 2 وغیرہ رکھتا ہے۔ حطف بھی دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تلوار کا نام ہے۔ الحطف کے معنی مارنا ہے۔ اسے حطف السیف یعنی مار دینے والی تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تلوار یہودیوں کے قبیلے لاوی کے پاس بنی اسرائیل کی نشانیوں کے طور پر نسل در نسل چلی آ رہی تھی۔ یہ تلوار بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودی قبیلے بنو قینقاع سے مال غنیمت میں حاصل ہوئی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حطف کو حضرت داؤد علیہ السلام نے خود تیار کیا تھا کیونکہ اللہ عز و جل نے انہیں فولادی ساز و سامان اور ہتھیار بنانے میں غیر معمولی مہارت عطا کی تھی۔ اگرچہ یہ تلوار البطار کی طرح ہے لیکن حجم میں بڑی ہے اور اس کی لمبائی 112 سینٹی میٹر اور چوڑائی 8 سینٹی میٹر ہے۔ اس کے بعد جو تلوار آتی ہے اس کا نام ہے القلعی۔ اس کے نام سے ایسا لگتا ہے کہ اس کا تعلق شام و ہندوستان یا چین کے کسی سرحدی علاقے سے ہے۔ 100 سینٹی میٹر لمبائی کی حامل یہ تلوار بھی استنبول کے توپ کاپی میوزیم میں موجود ہے۔ یہ بھی یہودیوں کے قبیلے بنو قینقاع سے مال غنیمت میں حاصل ہوئی تھی۔ اکثر محققین اس تلوار کے نام کے بارے میں کہتے ہیں کہ قلعی ایک قسم کی دھات ہے جو دیگر دھاتی اشیاء کو چمکانے یا ان پر پالش چڑھانے کے کام آتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے مکہ مکرمہ میں جب چاہ زمزم کھدوایا تھا تو یہ تلوار وہاں سے دستیاب ہوئی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قلعی تلوار کو وہاں نبی اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی قبیلہ نے دفن کیا تھا۔ اس تلوار پر عربی میں یہ تحریر کندہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھرانے کی تلوار ہے۔ یہ دوسری تلواروں سے بالکل جدا گانا ہے۔ اس کے بعد جو تلوار آتی ہے اس کا نام ہے القضیب۔ عربی میں اس کے معنی کٹی ہوئی شاخ یا بنا سدھائی ہوئی اونٹنی کے ہیں۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت پتلی اور کم چوڑائی والی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی غزوہ میں استعمال نہیں ہوئی۔ اس تلوار پر چاندی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ یہ تلوار ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں موجود رہی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اسے فاطمیوں کے دور میں استعمال کیا گیا۔ یہ تلوار بھی استنبول کے توپ کاپی میوزیم میں موجود ہے۔